الا فی کتاب مبین. اصغر من ذلک، اصغر من ذرہ، اصغر من ذرہ، اصغر من ذرہ، شارٹر دین ایٹم، شارٹر دین ایٹم. ترجمہ کروں؟ اے ہمارے رسول، آپ کسی بھی حال میں ہوں، وما تکون فی شأن، اور قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ تلاوت کر رہے ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں قرآن تلاوت کر رہے ہوں، ولا تعملون من عمل، کوئی بھی کام کر رہے ہوں آپ اور اس کے اندر آپ مشغول ہوں، استفیضون فی، اس کے اندر آپ مشغول ہوں، الا کنا علیکم شہودا، آپ کے اوپر ہماری مکمل نگاہ رہتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کام میں مشغول ہیں آپ، کون سا عمل کر رہے ہیں، کس کام میں آپ مشغول ہیں، الا کنا علیکم شہودا، آپ کی زندگی کا ہر زاویہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کی مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ میری نگاہوں میں ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے وما یعزب عن ربک، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، تیرے رب سے، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں ہے. عزب مانے پوشیدہ ہونا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ذرے برابر سے، ذرہ برابر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور ذرہ تو چھوڑو، ولا اصغر من ذلک، ذرہ سے چھوٹی چیز بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ لا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جوہر قابل انقسام ہے. پھر جے جے تھامسن نے کون سا تیر مار لیا، کون سا تیر مارا؟ فزکس کی بنیاد، کیمسٹری کی بنیاد، برقیت کی بنیاد قرآن حکیم نے فراہم کی ہے. ہاں کہ یہ کتاب جسے دی گئی تھی وہ عیاشیوں میں مشغول ہے، عیاشیوں میں مشغول ہے. زمین کے بارے میں نظریہ کیا تھا؟ گول ہے. پہلے یہ تھا چپٹی ہے، چپٹی ہے، سپوزیشن تھا. پھر بعد میں تحقیق ہوئی نہیں گول ہے، بعد میں تحقیق ہوئی نہیں گول بھی نہیں ہے، بیضاکار ہے، بیضوی ہے، انڈے کی شکل کی ہے. انڈا ایک دم گول نہیں ہوتا، انڈا گول نہیں ہوتا. اگر کہہ دیتا کہ گول ہے، کہہ دیتا کہ چپٹی ہے، یہ دونوں چیزیں سپوزیشن کے درجے میں تھی، تھیری کے درجے میں تھی. قرآن حکیم نے بتایا نہیں، زمین بیضوی ہے، انڈا کار ہے. آیتیں پڑھتا ہوں. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. لفظ دہا دیکھے لایا گیا ہے، ہموار کرنے کا معنی، ایون ٹو ایون، ہموار کرنا، ٹو اسموتھ، برابر کرنا. یہ انداز بیان. میں ایک نئی چیز بتانا چاہتا ہوں. آج کل بچوں کے سامنے جو پیپرز آتے ہیں سوالات کے، کیسے ہوتے ہیں؟ آبجیکٹو ٹائپس ہوتے ہیں. ایسا ہے یا ایسا ہے، ایسا ہے یا ایسا ہے. قرآن حکیم نے سوالات کے یہ انداز آج سے 1400 سال پہلے ہی آبجیکٹو ٹائپ رکھ دیے تھے. افرائیتم ما تحرثون، افرائیتم ما تمنون، ارائیتم، ارائیت. یہ کیا ہے؟ یا تو یہ یا تو یہ ایسا ہے، ایسا ہے. آبجیکٹو ٹائپ سوال ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. عجیب غریب بات نہیں ہے. پورا قرآن اسی طریقے کے سوالات سے بھرا پڑا ہے. یہاں بھی وہی ہے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ اب بتاؤ. سوال لگ دیا گیا. آرام سے بتا سکتا ہے آدمی کہ آسمان کا بنانا مشکل ہے بمقابلے انسان بنانے کے. یہ جواب ہے یا یہ جواب ہے؟ کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے کہ بھئی آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے. آبجیکٹو ٹائپ. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. بات ختم ہو گئی. آگے فرماتا ہے اللہ رفع سمکا فسواہا، اس کے موٹاپن کو، اس کی بلندی کو اونچا کیا. فسواہا، پھر اس کو ہموار کیا، اس کا تسویہ کیا.
انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها، رات کو تاریک کیا، دن کو روشن کر دیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو ہم نے بشکل دحیہ بنا دیا۔ یہ ترجمہ کرتا ہوں، عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، اس کو ہموار کیا، میں ترجمہ نہیں کرتا یہ۔ زمین کو بشکل دحیہ بنا دیا۔ دحیہ شتر مرغ کے انڈے کو بولتے، وہی بیضہ، بیضہ مینس انڈا۔ آپ لوگ اٹھا کر کے دیکھ لو، دحیہ مینس انڈا شتر مرغ کا۔ اب شتر مرغ کا انڈا کیسا ہوتا ہے وہ جا کر کے دیکھ لو، آپ کو معلوم ہو جاتا زمین کیسی ہے۔ بیضہ تو اس کا نام ہے، بیضہ مانے انڈا، اور کیا بولتے اس کو؟ ایگ، انڈا، عربی میں اس کو بیضہ بولتے، بیضہ۔ اور عربی میں دحیہ کے معنی ہوتے ہیں شتر مرغ کا بیضہ، شتر مرغ کا انڈا۔ خود دہا لا کر کے قرآن حکیم نے اشارہ کر دیا کہ زمین بیضہ بھی ہے، گول نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم کا لا۔ اچھا، زمین گھومتی ہے، پہلے کیا تھا؟ آسمان گھومتا ہے، یہ نظریات تھے، سپوزیشنز تھے۔ پہلے آسمان گھومتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے گھمایا، سائنسدانوں نے اس طرح گھمایا اس کائنات کو کہ لوگوں کی عقلیں گھوم گئی، یہ گھماتے رہے خالی۔ قرآن حکیم پر غور کرتے تو اتنا گھومنا نہیں پڑتا، اور لوگوں کی عقلیں اتنا چکر نہ کھاتی، اتنا نہ گھومتی۔ قرآن حکیم نے پہلے بتا دیا کیا چیز گھومتی ہے۔ پڑھتا ہوں آیت کریمہ، دیکھو، زمین کی ایک گردش، پہلے ایک تمہید باندھتا ہوں، اس کے بعد ثابت کرتا ہوں۔ زمین کی دو گردشیں، قرآن حکیم یہ بھی بولتا ہے زمین کی دو گردشیں، قرآن نے یہ بھی بتایا دو گردشیں، اور گھومتی ہے گردش، اس کا بھی ثبوت دیتا ہے قرآن۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، زمین کے گھومنے کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے محور پر نہ گھومتی تو رات اور دن پیدا نہ ہوتے۔ ایک حقیقت ہے، رات اور دن کا پیدا ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ the earth moves on its own axis، زمین اپنے محور کے اوپر گھوم رہی ہے، تو اس کی گردش محوری ہے، اور اس گردش محوری کی وجہ سے رات اور دن کا وجود ہے۔ اور ایک گردش مداری ہے، یہ مداری جو کھیل دکھاتا نہیں، مدار مینس گھومنے کی جگہ، ایک گردش محوری دھر کے اوپر، ایکسس کے اوپر گھوم رہی ہے، اور ایک گردش ہے مداری جو سورج کے ارد گرد ہے۔ سورج کے ارد گرد گردش سے موسم کے تغیرات پیدا ہوتے ہیں، موسم متغیر ہوتے ہیں، جاڑا، گرمی، برسات۔ تو موسموں کو تغیرات بتاتے ہیں کہ زمین کی ایک گردش مداری ہے جو سورج کے ارد گرد ہے، اور دن کا آنا، رات کا چلا جانا، دن کا آنا، رات کا چلا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کی ایک گردش محوری ہے۔ اب آیت کریمہ دیکھیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ دیکھیں، غور کیجئے، نہ تو چاند کو اجازت ہے کہ سورج کے مدار میں داخل ہو جائے، نہ سورج کو اجازت ہے کہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے۔ یہی میں ایک نکتہ نکالتا ہوں کہ ہماری اس دنیا کے سورج اور چاند مرد اور عورت ہیں۔ مرد ہماری اس دنیا کا سورج ہے، اور عورت ہماری اس دنیا کی چاند ہے۔ اب جب سورج چاند کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا، چاند سورج کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا، اگر داخل ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب عورتوں نے جو ہے مردوں کے مدار میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے، اور مردوں نے عورتوں کے مدار میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے۔ یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ جو بربادی ہے نا دنیا کی، یہ ایک دوسرے کے مدار میں دخول کی وجہ سے ہے۔ ایک نکتہ ہے جو بیان کر دیا۔ آئیے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کو اجازت نہیں کہ وہ قمر کے مدار میں گھس سکے، اور قمر کو یہ اجازت نہیں، چاند کو یہ اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں گھس سکے۔ کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون، سورج، چاند، زمین، سب اپنے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور قرآن حکیم کہتا کلن
کلن سے کیا مراد ہے؟ یہ جو 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، سورج، چاند، رات، دن، اور ہر ایک اپنے مدار میں، اور گھومنے کا طریقہ بتایا گیا، گھومنے کا انداز بتایا، گھومتے کیسے تیر رہے ہوں۔ سائنسدانوں سے پوچھئے، یہ جو گھوم رہے ہیں گھومنے کی کیفیت کیا؟ جیسے آدمی تیر رہا ہو پانی کے اندر۔ سبح، عربی میں سبح کہتے ہیں تیرنے کو، بالکل وہی انداز ہے گھومنے کا مداروں کے اندر۔ اللہ اکبر، وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ چلنے کا انداز کیا ہے؟ بالکل جیسے کچھ چیز تیر رہی ہو خلا کے اندر۔ اچھا، تو ہر ایک اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، چاند گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، تبھی تو رات اور دن پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر وہ نہ گھومے تو رات اور دن نہیں پیدا ہو سکتے۔ اچھا، کلن فی فلکن کو الٹا کرو، کلن فی فلکن، کاف لام، کل فے لام کاف، کلن فی فلکن، کاف لام، فے یہ، فے لام کاف۔ اب الٹا پڑھو، کاف لام فے یہ، فے لام کاف، ادھر سے پڑھیے تو کلن فی فلکن، ادھر سے پڑھیے تو کلن فی فلکن۔ بتا دیا گیا کہ اس کی 2 گردشیں ہیں، ایک گردش محوری ہے، ایک گردش مداری ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم کا اعجاز اور قرآن حکیم کے بیان کا انداز۔ ہے تو بنیادی طور پر وہ ہدایت کی کتاب، لیکن ہر فن کے استاد کے لیے اس کے فن کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے۔ چاند پر آدمی پہنچ جائے گا، میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا ہے، اب دیکھیں استدلال کیسا ہے، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لو۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ بتا دیا گیا کہ چاند پر پہنچ جاؤ گے طبق در طبق ہو کر کے، اور کون پہنچے گا پہلے؟ کافر لوگ پہنچیں گے، یہ بھی بتایا گیا، کافر پہلے پہنچیں گے۔ والقمر اذا اتسق، قمر کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف، رکب مانے سواری، سوار ہو کر کے، اب کیسی سواری ہوگی؟ تمہارے زمانے کے مطابق ہوگی، سوار ہو کر کے تم ایک طبق سے۔ اور ان جو لفظ آیا جانتے کس لیے آتا ہے عربی میں؟ عربی میں تجاوز کے لیے آتا ہے۔ جیسے میں بولوں رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا۔ ان کا لفظ بتاتا ہے کہ کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ رمیت السہم عن القوس، میرے ہاتھ میں کمان ہے، تیر کمان کے اوپر تھی، میں نے تیر کو پھینک دیا کمان سے، تو وہاں ان استعمال ہوتا ہے۔ اور عربی کی گرامر کی مشہور کتاب شرح میں تعامل کے اندر لکھتا ہے وَعَن لِلتَّجَاوُز، ان تجاوز کے لیے آتا ہے، یعنی ایک طبق سے متجاوز ہو کر کے دوسرے طبق پر پہنچو گے، وہ بھی کسی سواری میں، اور پہنچنے والے کون ہوں گے؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو کیا بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ کافر لوگ پہلے پہنچیں گے۔ قرآن حکیم کے بیان کا یہ انداز ہے، اشارات ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں کہ قرآن حکیم پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، غور و فکر کا۔ کیوں؟ ایک عام سوال پوچھتا ہوں۔ قرآن حکیم کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن حکیم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا، قرآن پر غور کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قابل غور ہوتی ہیں، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہن عطا فرمایا ہے۔ اب جب ذہن دے دیا ہے تو ذہن کی تربیت اور اس کی نشو و نما کے لیے غور و فکر ضروری ہے، ورنہ غور و فکر نہیں کرے گا دماغ تو اس کا جو وظیفہ ہے وظیفے سے معطل ہو جائے گا۔ لہذا ذہن کی تربیت اور اس کی نشو و نما کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم قرآن پر غور کرو، اس سے تمہارے ذہن کو نشو و نما ملے گی اور تمہارے ذہن کی تربیت ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن حکیم پر غور کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا کلام بہت ہی جامع کلام ہے، بہت ہی جامع کلام ہے۔ انگریزی کے اندر ایک طرز ادا ہے بولنے کی، ایک اسٹائل آف ٹاکنگ ہے، اسٹائل آف اسپیکنگ ہے، اسٹائل آف رائٹنگ ہے، ایک طرز ادا ہے انگلش کے اندر۔ کیا اس کو انگلش میں بولتے سجیشن، سجیشن سجیشن بولتے اس کو، اور اردو میں اس کو عربی میں ایما بولتے، ایما
الف یہ بیم الف حمزہ ایما. سجیشن جو ہوتا ہے نا ایما یہ کنایا سے ابلغ ہوتا ہے. عمیق کنایا اس کو سجیشن کہتے ہیں. سجیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاعر یا اوریٹر یا اسپیکر خیال کا ایک پہلو پیش کرتا ہے. خیال کا ایک پہلو پیش کرتا ہے, بہت سارے خیالات کو اشاروں میں بول جاتا ہے. خیال کے ایک پہلو کو بتاتا ہے اور بقیہ خیالات کے پہلوؤں کو اشارے میں بیان کر دیتا ہے, اشارہ کر دیتا ہے, اشارہ کر دیتا ہے. اب قوت تخیل جو انسان کی ہے, قرآن حکیم مہمیز کرتا ہے کہ یہ جو اشارات ہیں ان اشارات کے خانوں میں اپنی قوت تخیل سے رنگ بھرتا چلا جا. صرف خیال کا ایک پہلو پیش کیا گیا. غور کرے گا تو خیال کے مختلف پہلو تیرے سامنے آ جائیں گے. غور سے بہت سارے گوشے واہ ہوتے ہیں کلام کے. لہذا قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب غور کرو گے تو میرے جامع کلام کے اندر بہت سارے فائدے والے پہلو بھی تم کو نظر آئیں گے. لہذا غور و فکر میرے کلام میں ضروری ہے اور کسی بھی جامع کلام کو بغیر غور و فکر کے نہیں سمجھا جا سکتا. لہذا غور و فکر کی دعوت اس بات کی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ قرآن حکیم انتہائی جامع کلام ہے اور غور و فکر ضروری ہے اس کے لیے. قرآن حکیم کا ایک صوتی اعجاز, آدمی بولتا ہے نا تو بولنے کا ایک اثر پڑتا ہے. اثر, میں بول رہا ہوں تو یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں الفاظ کا بھی ایک وزن ہوتا ہے. آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ الفاظ کا ایک وزن ہوتا ہے, تو بہت بعد میں تحقیق ہوئی ہے, بعد میں تحقیق ہوئی ہے. قرآن حکیم کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا ان ھذا الا سحر یوثر, یہ ایسا جادو ہے جو اثر کرتا ہے. قرآن حکیم کو جادو کہا گیا. جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے ہی اس کلام کا زور ہے جو ڈائریکٹ دل و دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا افتاتون السحر وانتم تبصرون, دیکھتے بوجھتے تم جادو لا رہے ہو. یعنی قرآن حکیم کو جادو کہا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اثر بالکل جادو کی طرح ہوتا ہے قلب و دماغ کے اوپر. اور اثر دیکھیں اس کا, اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا. دیکھ رہے ہیں قرآن کا پاور, دیکھ رہے ہیں قرآن کا وزن, دیکھ رہے ہیں کوئی وزنی چیز ڈالی جائے گی تبھی تو کوئی چیز پھٹے گی, پتھر جیسی چیز. بتا دیا گیا کہ قرآن کا ایک صوتی اعجاز ہے, اس کے الفاظ کے اندر, اس کی آواز کے اندر اتنا زور ہے, اتنا پاور ہے کہ اس پاور کا معاملہ بتایا گیا کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ پھٹ جاتا. یہ اس کا صوتی اعجاز ہے. ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. قرآن حکیم اپنی حیات ترکیبی کے اعتبار سے, حیات ترکیبی کو میں انگلش میں بتا دوں بلڈنگ آف سینٹینسز, بلڈنگ آف سینٹینسز, اسٹرکچر آف سینٹینسز, یعنی جملوں کی جو ساخت ہے, جملوں کی جو بلڈنگ ہے, جملوں کی جو ترکیب ہے, حیات ترکیبی اس انداز کی ہے کہ اگر جملے سے کہیں کوئی لفظ ہٹا دیا جائے اور اسی کے معنی کا کوئی دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو بظاہر اچھا تو لگے گا بظاہر, لیکن حقیقت میں مقصود اور مفہوم وہ ایسا نہیں رہے گا. زور پورا کلام کا ختم ہو جائے گا. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے رد میں ایک بات فرمائی. اللہ فرماتا ہے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. دیکھ رہے ہیں آپ, اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین, کیا تم بال بت کو بلاتے ہو, تم بال بت کی عبادت کرتے ہو, بال بت کی عبادت کرتے ہو, اس کو پکارتے ہو, وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ, اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. اب دیکھیے یہاں, اب عربی آپ لوگ جانتے ہو تو کتنا مزہ آتا. اتدعون بالا, کیا تدعون ہے, تدعون, تدعون دا یدو معنی میں پکارنا, کیا تم پکارتے ہو بال کو. اچھا, وَتَذَرُونَ, جبکہ ودا یدو معنی چھوڑنا تھا تو یوں بولنا تھا اتدعون بالا وتدعون احسن الخالقین, ایسا بولنا تھا, صرف دال پر زبر دے دینا تھا, اس کے معنی بھی چھوڑنا ہوتا ہے.
تو صنعت جناس پیدا ہو جاتی ہے بلاغت کیا؟ اب آپ کو عربی نہیں جانتے کیا بولوں میں. صنعت جناس پیدا ہو جاتی ہے جس سے حسن پیدا ہو جاتا ہے, بلاغت اور فصاحت پیدا ہو جاتی ہے. اتدعون بالا وتدعون احسن الخالقین, کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو؟ تو تدعون کیوں نہیں لایا گیا, تذرون کیوں لایا گیا؟ بتایا گیا کہ وزرا یزرو کے معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر چھوڑنا. اگر یوں کہہ دیا جائے تو تدعون, تو ودا کے اندر یہ بات نہیں ہوتی جان بوجھ کر چھوڑنے کی. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے, عجیب بات ہے, ان کو میری خالقیت کا اعتراف ہے لیکن میرے خالق ہونے کے اعتراف کے باوجود جان بوجھ کر مجھے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ دیکھ رہے کلام کے حسین ہے. خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی بلڈنگ آف سینٹینس اس طریقے کے ہوں, اسٹرکچر ایسا ہو جملوں کا, ساخت اس کی ایسی. ایک سائنٹیفک حقیقت ابھی نگاہ میں آئی, وہ بیان کر دوں میں. قرآن حکیم میں سورہ رحمان کے اندر ایک بات بیان فرمائی گی, بینہما برزخ لا یبغیان, یہ دو دریا مل کر چلتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان, دو دریا مل کر چلے, اب مل گئے آگے چل کر, یہاں سے دو دریا نکلے آگے چل کر مل گئے, لیکن دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے. برزخ, یہ برزخ قدرتی طور پر ایسا ہے کہ اس پانی کو اس پانی میں نہیں ملنے دیتا, اس پانی کو اس پانی میں ملنے دیتا. مثال دوں, چاٹگام سے برما تک دو دریا نکلتے ہیں, دو دریا چلتے ہیں مل کر, اور دونوں دریائیں مل کر چلنے کے باوجود دونوں دریاؤں کے بیچ میں ایک پتلی سی دھاری, ہر آدمی دیکھ سکتا ہے, ایک پتلی سی دھاری. ایک دریا کا پانی کھارا ہے, ایک دریا کا پانی میٹھا ہے, دونوں مل کر چل رہے ہیں. نہ یہ اس میں مل رہا ہے نہ یہ اس میں مل رہا ہے. کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا, میٹھا پانی کھاری میں نہیں ملتا, اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. قرآن حکیم نے بیچ کی دیوار کو برزخ سے تعبیر کیا ہے, برزخ سے. یہ برزخ نہیں ملنے دیتا. قدیم زمانے سے یہ انسانی مشاہدے میں چیز تھی, لوگ دیکھتے تھے, لیکن کون سے قانون فطرت کے تحت ہے؟ قانون کون سا ہے؟ لا کیا ہے فطرت کا؟ لا آف نیچر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ قانون فطرت کیا معلوم نہیں تھا, جبکہ یہ انسانی مشاہدے میں روزمرہ آنے والی چیز تھی. لیکن قانون فطرت کیا تھا اس کا پتہ بعد میں چلا. جانتے اس قانون کا کیا نام دیا گیا؟ رقیق اشیاء میں سطحی تناؤ. کیا؟ رقیق اشیاء میں بہنے والی چیز, سیال, رقیق, دو سیالی چیزوں میں سطحی تناؤ. میں مثال سے سمجھاؤں کہ ایک کٹورے میں پانی ہے, اس کے اندر تیل ڈال دو, تیل پانی میں نہیں ملتا, پانی تیل میں نہیں ملتا, پانی الگ نظر آتا ہے, تیل الگ نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی بھی سیال ہے اور تیل بھی سیال ہے. تو رقیق اشیاء جو دونوں ہے, تیل اور پانی, دونوں کا سطحی تناؤ الگ الگ ہے. یہ تناؤ دونوں کو ملنے نہیں دیتا. رقیق اشیاء میں سطحی تناؤ. اس کو ایک مثال سے میں اور واضح کروں. ایک گلاس, اس کے اندر آپ نے واٹر سے پورا پر کر دیا, بھر دیا. پورا پانی جب بھر گیا تو فوراً نہیں بہنے لگتا گلاس سے. غور کیجئے آپ, پورے گلاس کو پانی سے فل کر دیجئے, گلاس سے پانی نہیں بہے گا, بلکہ پہلے گلاس کے چاروں طرف گولائی میں پانی ٹھہر جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں, گولائی میں پانی ٹھہر جاتا ہے. اسی کو شاعر کیا کہتے ہیں حضرت؟ خط پیمانہ. شاعر نے کیا بڑی اچھی بات کہی, اندازے ساقی تھا کس درجہ حکیمانہ. اندازے ساقی تھا کس درجہ حکیمانہ, ساغر سے اٹھی موجیں لے کر خط پیمانہ. تو خط پیمانہ, یہ ہے خط پیمانہ. میں یہ پوچھتا ہوں کہ پانی پہلے کیوں نہیں بہ گیا, یہ گولائی کیوں لیے ہوئے ہے؟ اس کے اندر یہی قانون ہے, قانون فطرت, کہ اشیاء کا, رقیق اشیاء کا سطحی تناؤ. قرآن حکیم نے اسی کو برزخ سے تعبیر کیا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ. ایک بڑی عجیب بات اور پیش کرنے جا رہا ہوں, ذہن کے اندر رکھ لے, بات کو ختم کر رہا ہوں میں. ٹائم ہے کچھ؟ ٹائم ہے جی. بڑی عجیب بات ہے, ذہن نشین کر لیں. یہ کلام جو ہے اپنے ہر پہلو سے معجز نما ہے. اس کے معجز نما ہونے
ہی کی وجہ سے دنیا کی کوئی ہستی اس جیسا کلام لانے سے قاصر ہے. آیت دیکھیے، والذین کفروا. علماء سے خاص گزارش ہے توجہ کی. اللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ نمائندے ہیں شریعت کے، یہی تو پیش کریں گے، یہی تو دودھ کے لیے گھی کی حیثیت رکھتے ہیں نا، دودھ کے لیے گھی کی حیثیت رکھتے ہیں. دودھ میں سے گھی نکالتے ہیں. دودھ کا جزو اعظم کیا ہوتا ہے؟ گھی. دودھ کا جزو اعظم گھی ہوتا ہے. دودھ کو نکال لیا جائے، دودھ کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا، گھی نکال لیا جائے تو یہ گھی ہے، گھی. اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا. کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے میراج، MIRAGE، میراج میں سراب. اس کو بعض لوگ سراب پڑھتے، غلط ہے وہ. قرآن حکیم نے جو تلفظ بیان کیا، جو پرونانسیشن، وہی صحیح پرونانسیشن ہے. سراب، شراب نہیں، سراب. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. کافروں کے عملوں کی مثال ایسے ہے جیسے میدان میں دور سراب نظر آتا ہے اور جب پیاسا وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا. ایک ریگستان کے اندر ایک آدمی ہے پیاسا، اسے پانی کی تلاش ہے، پیاسے پریشان ہے. دور ریتیلے میدان میں اسے ریت پانی کی سی دکھائی دیتی ہے اور جب آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پانی نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کا ایک سادہ سا بیان ہے، لیکن عجیب بات ہے اس کی سادگی ہی میں بڑی پیچیدگی اور باریک بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے قرآن بہت ہارڈ ہے، بہت سخت ہے. تذکر کے اعتبار سے بہت آسان ہے، تدبر کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور جب آدمی گہرائی میں اترتا ہے تب اسرار ظاہر ہوتے ہیں، تب آدمی کے بدن کے اوپر، قلب کے اوپر، دماغ کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی ہے اور اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ محمد کا کلام سے ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عملوں کو مراج سے، سراب سے تشبیہ دی ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ ایک غیر محسوس شے کو محسوس شے سے تشبیہ دی ہے. غیر محسوس عمل، آپ نے دیکھا ہے عمل کیسا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے کہ پیلا ہوتا ہے کہ نیلا ہوتا ہے؟ عمل کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہو یا برا ہو، رنگ دیکھا ہے آپ نے کیسا ہوتا ہے؟ عمل غیر محسوس ہوتا ہے. ریت محسوس ہے، دیکھ سکتے اس کو. یہاں اللہ نے کافروں کے عملوں کو تشبیہ دیا ہے ریت سے، یعنی غیر محسوس کو محسوس سے تشبیہ دی ہے. یہ فصاحت اور بلاغت ہے، غیر محسوس کو محسوس بنا دینا. ایک باس بادل موت پر بڑی پیاری دلیل ہے، پیش کرتا ہوں. یہ دلیل لے کر اٹھو یہاں سے. اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں خلق کیا؟ ذلیل پانی تمہاری بنیاد ہے. ذلیل پانی کو ہم نے قرار مکین میں پہنچایا. کیا بولنے کا انداز ہے، اللہ اکبر، بولنے کا انداز. بات میں سے بات نکل رہی ہے. ایک دیہاتی سے جو مسلمان تھا، ایک دہریے نے پوچھا تو اللہ کو مانتا ہے؟ اللہ کے وجود کا مقر ہے؟ بولتا ہاں. اللہ کو مانے بغیر آدمی قدم نہیں چل سکتا. دیہاتی بولتا ہے. دہریہ بولتا ہے اللہ موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اللہ موجود ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے ایک دلیل دی. یہاں سے دیکھو، یہ میگنی بتا رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا. ایسی دلیلیں دیتا ہوں اللہ کو وجود کی. پھر اس کے بعد پوچھتا ہے تیرا رب کیسا ہے؟ بیان کر سکتا ہے تیرا رب کیسا ہے؟ کہتا میرا رب سنڈاس نہیں کرتا ہے. کیا بولا؟ میرا رب سنڈاس نہیں کرتا.
اسے سنڈاس کی حاجت نہیں ہوتی، سنڈاس نہیں کرتا۔ اب دیکھو اس نے بات بالکل صحیح کہی ہے لیکن انداز صحیح نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اسی بات کو کس نے بہتر انداز میں کہا ہے کہ تم مریم کو اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، کانا یا کلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے بات وہی ہے لیکن ایک بات شائستہ ہے، شائستگی لیے ہوئے، تہذیب کے دائرے میں دوسری بات جو ہے تہذیب اور شائستگی سے باہر، اس لیے کہ جو کھائے گا وہ تو سنڈاس کرے گا ہی۔ قرآن حکیم نے یہ جو مہذب انداز ہے، شائستہ انداز ہے، وہ اختیار کیا ہے۔ کانا یا کلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ کیا بولا؟ میرا رب ایسا جو سنڈاس نہیں کرتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ دونوں کھانا کھاتے تھے، معبود کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، جو کھا لے سنڈاس کرے گا وہ۔ یہ ساری چیزیں یہ معبود ہونے کے خلاف۔ تو الم نخلقکم من ماء مہین، نطفہ کو ہم نے قرار مکین میں پہنچا دیا۔ قرار مکین، رحم کو قرار مکین کہا ہے، یہ بلیغ انداز ہے بولنے کا۔ قرار مکین میں پہنچا، کہا کب تک؟ الی قدر معلوم، 9 مہینہ 9 دن 9 مہینہ یا 10 مہینہ، الی قدر معلوم، معلوم اندازہ۔ فقدرنا فنعم القادرون، یہ اندازہ ہم نے کیا ہے، دیکھو ہم کتنے بہترین قدر انداز ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، باس بادل موت پر اس سے پیاری دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ دیکھو نطفہ کہاں سے چلا؟ باپ کی پشت سے قرار مکین میں پہنچ گیا اور وہاں ایک مدت معین تک رہا، انسان بن گیا اور پھر ماں کے بدن کے اوپر زلزلے کا ترایان ہوتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے۔ ایسے تو ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، عورت کے بدن کے اوپر زلزلہ آتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی مر گیا تو چاہے جلا دو، چاہے اسے مٹی کے حوالے کر دو، قبر کے حوالے کر دو، ایک چیز یہاں تھی اندر چلی گئی، زمین کا حمل ٹھہر گیا۔ اب ہم ایک زلزلہ طاری کریں گے، جیسے عورت کے بدن پر زلزلے کے ترایان کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے، ایسے ہی مردے کو اگر زمین کے حوالے کر دیا گیا تو زمین کا حمل ٹھہر گیا، زلزلے کے ترایان کے بعد ایک مدت معین کے بعد قبر والی بھی باہر ایسے نکل جائے گی۔ یہ قرآن حکیم کا انداز بیان، تو وہ تو ایک لمبی بات ہے اور جب بیان کرنے لگیں گے تو آپ حیرت اور استعجاب کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ قرآن حکیم و کتاب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی حرکتوں کو، ان کے افعال کو، اعمال کو جو کہ غیر محسوس ہے، محسوس چیز ریت سے تشبیہ دی ہے، ایک بلاغت ہے، غیر محسوس کو محسوس بنا دینا، غیر محسوس کو محسوس سے تشبیہ دینا۔ اس کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ؟ سراب کی طرح، جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں یہاں رائی لایا جاتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ یوں کہا جاتا ہے یبصرہ الرائمان، جسے دیکھنے والا پانی سمجھ لیتا ہے، پانی دیکھتا ہے۔ یہاں زمان پیاسا کیوں لایا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ رائی بھی تو لایا جا سکتا، دیکھنے والا، دیکھنے والا، زمان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پیاسا اسے پانی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ دیکھنے والا اس کو پانی سمجھ لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں زمان لا کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر رائی یہاں آ جاتا زمان کی جگہ پر تو بات تو بن جاتی، لیکن مفہوم کی جو گہرائی ہے اور مفہوم کے اندر جو حسن ہے وہ حسن غارت ہو جاتا پورا۔ اس لیے کہ پیاسا جس تیزی سے پانی کی طرف دوڑتا ہے، دیکھنے والا جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو اس تیزی سے پانی کی طرف نہیں دوڑتا ہے۔ اور جب پیاسا وہاں پہنچ کر کے پانی نہیں پاتا تو اسے کتنا صدمہ ہوتا ہے، اسے کتنی حسرت ہوتی ہے، بالمقابل اس کے کہ دیکھنے والا جسے پانی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہنچے اور پانی نہ دیکھے تو اسے کوئی حسرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بتانا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب کافروں کو اعمال کی ضرورت ہوتی اور ضرورت کی شدت کے وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اعمال بالکل بے وزن ہیں، تو ان کو کس قدر صدمہ ہوگا، جیسے پیاسے کو وہاں پہنچنے کے بعد صدمہ ہوتا ہے، ایسے ہی کافروں کو اپنے اعمال برباد ہو جانے کے بعد تکلیف ہوگی اور انہیں صدمہ پہنچے گا۔ اگر زمان نہ لایا جاتا تو بات تو بن جاتی، لیکن جو مفہوم قرآن حکیم بیان کرنا چاہتا ہے وہ مفہوم نہیں بنتا تھا۔ یہ قرآن حکیم کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چل بھیا جٹ جا۔